پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ میں آپ کے سامنے کوئی تقریری انداز میں بات کرنے کا بخوبی ڈھنگ نہیں جانتا، نہ مجھے زبان و بیان پہ دسترس ہے اور نہ مجھے الفاظ کو تقریر کے انداز میں ڈالنا آتا ہے۔ صرف اپنی فکر ہے، اپنی سوچ ہے جو میں آپ تک کنوے کرنا چاہتا ہوں۔ اس ایک نظریے کی بنیاد پر ہم نے پاکستان لیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ۔ ہماری قوم کا نفسیاتی مسئلہ یہ ہے، ہماری قوم جذبات، نعروں، اس حد تک ہماری قوم محدود ہے۔ عملی میدان کی اگر بات کریں تو میری قوم کا اس میں کوئی مزاج نہیں ہے، اور میری قوم صرف اور صرف نعروں پہ چلتی ہے، جوشیلی اور جذبے والی تقریروں پہ چلتی ہے۔ حقیقت، اصل، نظریہ، اصول میری قوم سے یہ غائب ہو چکا ہے۔ میں اس کی ڈیپتھ میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں، اختصار کے ساتھ میں عرض کروں گا۔ میرے بڑے یہاں پر تشریف فرما ہے، علم، فہم، ادراک، سوچ، فصاحت، بلاغت، ان ساری چیزوں میں آپ مجھ سے صاحب کمال شخص ہیں۔ قائد اعظم کی سینگز آپ تمام بخوبی واقف ہیں۔ قائد نے کہا تھا کہ ہم ایک ایسی درس گاہ بنانا چاہتے ہیں جہاں پر ہم اسلام کے اصولوں پر عمل کر سکیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اگر ہم نے حاصل کیا تو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ کیا قائد اعظم کو وہاں کھانے کے لیے روٹی نہیں مل رہی تھی؟ کیا علامہ اقبال کو وہاں پر سکون سے رہنے نہیں دیا جا رہا تھا؟ اس لیے انہوں نے پاکستان حاصل کیا۔ پاکستان حاصل کرنے کے دو مقاصد تھے۔ وہاں پر مسلمانوں کی عبادات یعنی مذاہب پر ان پر پابندی تھی۔ دوسرا سب سے اہم مسئلہ اینڈ کریٹیکل ایشو یہ تھا کہ وہ دین اور سسٹم کے نظام کو امپلیمنٹ نہیں ہونا دینے چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ڈیموکریٹک سسٹم، جمہوری نظام رہے، مسلمان کبھی ہم پہ حاکم نہ ہو سکے، مسلمان ہمارے محکوم رہے۔ یہ ان کا نظریہ تھا۔ ہم نے جس اسلام کی بنیاد پر پاکستان حاصل کیا اس کو بھول گئے۔ اگر میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں نا کہ سیاستدان پورے 5 سال تک آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے، پہلے آئے گا جوشیلی جذبے والی تقریروں سے آپ کا ذہن قائل کرے گا ووٹ کی طرف۔ اس کے بعد جیسے ہی اقتدار میں آیا، اقتدار میں آنے کے بعد 5 سال تک وہ آپ کو اپنی شکل نہیں دکھائے گا، 5 سال کے بعد دوبارہ گھروں سے نکلے گا۔ کچھ ایسا ہی کام میری قوم کے جوانوں نے کیا، اسلام کے نام پہ پاکستان کو حاصل کر لیا، لیکن آج 70 سے زیادہ سال ہو گئے، یا اسلام کا نام لینے والے لوگ بھی بڑے کم موجود ہیں جو دل سے اس اسلام پر عمل کر سکیں۔ یہ ہمارے ساتھ مسئلہ درپیش آیا کہ ہم نے اسلام کے نظام کو پتہ پشت کر دیا، اور ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ ہماری قوم کے بچے، آپ کھڑا کر کے دیکھیں، آپ یہ نفسیاتی سروے کر کے دیکھ لیں، آپ میری قوم کے بچوں کو کھڑا کریں، ان سے پوچھیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو سننے میں آوازیں کیا آئیں گی؟ ہالی ووڈ ایکٹرز، بالی ووڈ ایکٹرز کی طرح، میں میسی کی طرح، میں ایلون مسک کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ شاید ہی کوئی ماں ایسی ہو جس نے اپنے بچے کو گھٹی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائی ہو اور وہ یہ کہے اس کا بچہ کہ میں عمر فاروق کی طرح دلیر بننا چاہتا ہوں، میں حیدر کرار کی طرح بہادر بننا چاہتا ہوں، میں ابو بکر کی طرح خلافت کا نظام قائم کرنا چاہتا ہوں، میں عمر بن عبدالعزیز کی طرح نظام حکومت قائم کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں یہ آواز نہیں آتی۔ ہمیں تو یہ بھی آواز نہیں آتی کہ میں اقبال بننا چاہتا ہوں، میں قائد بننا چاہتا ہوں۔ پتہ کیوں وجہ؟ علم ہم نے چھوڑا، اور آج ہماری قوم کو اقبال کے شعروں کا ظاہری مطلب بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ ہماری انٹلیکچوئل لیول اس قدر ڈراپ ہو گیا کہ ہم لوگوں نے اس باطل نظام کو قبول کر لیا، اور ہمیں ہمارے لیے نظام کیا تھا؟ قرآن از دا مین اتھارٹی، وہ سسٹم تھا ہمارے لیے جس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اقبال کہتا ہے کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکے طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی روح رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ وہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ ہم پر ظلم یہ ہوا، ہمارے اوپر پہاڑ ٹوٹ گئے، اور آج میری قوم کے رہنما، آپ یقین کریں، آپ کو میری بات کا برا لگے، میں کھلے دل سے یہ بات کہوں گا، میری قوم کے لیڈر جنہوں نے قوم کی نمائندگی کرنی تھی، کبھی IMF کے آگے کشکول ہے،
کبھی غیر ملکی امداد ہے۔ اور میں آپ کے سامنے وہ ریاست مدینہ کی مثال دینے لگا ہوں جس کو سن کر آپ کو پتہ لگے گا کہ مسلمان کے اندر غیرت بڑی چیز ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہاں تک و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ جناب عمر فاروق کے پاس ایک شخص آیا اور تقریباً 5-6-7 دن مسلسل آپ کے دربار میں آتا رہا، آپ سے کوئی چیز مانگتا آپ دے دیتے۔ ایک دن جلال میں آ کے عمر فاروق کی آواز نے للکار کر کہا، تو میرے حضر پہ مانگنے آ جاتا ہے جا کے قرآن پڑھا کر۔ ایک ماہ پورا وہ شخص نظر نہیں آیا، 1 مہینے کے بعد آپ بازار میں گئے، وہ شخص ملا، آپ نے معذرت کی، شاید میرے الفاظ نے تجھے دکھ دیا ہوگا، اس لیے تو میں تیرے سے معافی چاہتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں عمر، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے تو قرآن نے مجھے عمر کے دروازے سے بے نیاز کر دیا ہے۔ اگر یہ قرآن عمر کے دروازے سے بے نیاز کر سکتا ہے تو یہ قرآن میری قوم کو اور ان اربوں کی تعداد میں مسلمانوں کو IMF کے دروازے سے بھی بے نیاز کر سکتا ہے، یہ امریکی امداد سے بھی بے نیاز کر سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کے نظام کو چھوڑا۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو نے قرآن کو چھوڑا اور باطل اسی قرآن سے اپنا نظام لے گئے، وہ اسی قرآن کو پڑھ کر اپنا اصول اور اپنا طریقہ لے گئے۔ آج اس قرآن کی طرف ہمیں پلٹنے کی ضرورت ہے۔ جس وقت میری قوم قرآن کی طرف پلٹ گئی، ہماری قوم کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آج میری قوم کا جملہ یہ ہوتا ہے، ایک وہ وقت تھا کہ صرف نعرہ تکبیر کی آواز پر، قابل غور بات ہے، نعرہ تکبیر کی آواز پر پورا ماہ بھوکے رہنے والے پیٹ پر پتھر باندھ کر میدان احد کی طرف چل پڑے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھی کھجور ایک ٹائم ایک صحابی کو دیتے تھے، اور آپ اس کھجور میں دیکھیں کیا نیوٹرینٹس ہو گئے۔ مسلسل حسین تارڑ کہتے ہیں کہ آج کل غریب کی روٹی سے زیادہ امیر کے شیمپو میں وائٹامنز ہیں، غریب کی روٹی سے زیادہ امیر کے شیمپو میں وائٹامنز پائے جاتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ہماری قوم کیسے اوپر آئے گی؟ آپ مجھے یہ بات کا جواب دیں کہ آخر کیسے ہوگا کہ ہم دوبارہ سے اسلام کے نظام کی طرف پلٹیں؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آج ہمیں قرآن کے در پر آنا پڑے گا، قرآن کو پڑھنا پڑے گا۔ میری قوم کا جملہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اسلاف ایک نعرہ تکبیر کی بنیاد پر، ایک اس کے اوپر وہ یہ حال ہو کہ جسے اقبال کہتا ہے کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، رومن امپائر، اس وقت کی سپر پاور، نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے یہ میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ تو مجھے وہ شیر ہوشیار ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ میں اپنی قوم سے یہ چاہتا ہوں کہ یہ شیر ہوشیار ہو جائے۔ آج میری قوم کا جملہ یہ ہوتا ہے، جب تک میں گانا نہ سنوں میرے دل کو سکون نہیں ملتا، قرار نہیں ملتا۔ آخر یہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ آخر یہ قوم کیسے آگے جائے گی؟ ریسرچ کر کے دیکھیے گا کہ آپ کے ڈوپامین سینٹرز ڈائلیٹ کر جاتے ہیں جب آپ اس پچ اور ساؤنڈ اور اس فریکوینسی کو سنتے ہیں۔ اہل علم حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں۔ آپ کو قرآن کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر میں صرف اس مائک کے اوپر جسٹ بیک گراؤنڈ میوزک پلے کروں نا، اس کے ریدم کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ کون سا ورڈ کہاں پہ فٹ آئے گا۔ یہاں پر اگر قرآن پڑھا جائے تو اس کے رننگ جو ساؤنڈ ہے وہ کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ ہم کس لیول پر آ گئے ہیں، اور آج یہ وجہ ہے کہ میری قوم گر گئی۔ آپ مجھے وہ دکھ بیان کرنے دے جو دکھ میرے اندر ہے۔ تقریباً روایات کے مطابق 70,000 یا 10,000 جتنی بھی مسلمان عورتوں کو یا مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اس فیکٹر سے مجھے فرق نہیں پڑتا، وہ ایک بھی ہو تو وہ ہماری بیٹی ہے، ہماری ماں ہے، اس ایک کو بھی کیوں شہید کیا گیا؟ آپ یقین کریں ہمارے مسلمانوں کی مائیں ہندو اور سکھ پیدا کر کر کے مر گئی، اور اس قدر ظلم ہم پہ ہوا کہ شیر خوار بچے، دودھ پیتے بچے بھی ہلاک ہو گئے۔ آج میں اتفاقاً رائل کے پاس سے گزر رہا تھا، جہاں پہ ایک حادثہ پیش آیا، گاڑی کے نیچے کسی ایک شخص نے ایک انسان کا بائک پہ جا رہا تھا، اس کے اوپر سے وہ گزرا ہے، پتہ نہیں کتنے ویلر گاڑی تھی۔ آپ یقین کریں کہ اس کا سر بالکل مسل گیا، اینڈ یو کانٹ امیجن کہ اس کی کنڈیشن کیا تھی۔ اس کے فیس کو کور کیا گیا تھا، اینڈ جب ہٹایا گیا شاک ٹو سی کہ سڑک کے اوپر اس کے برین ٹیشوز پڑے ہوئے تھے۔ دیکھ کر ایک مرتبہ میرے اندر سے میری روح ضرور کانپی کہ اگر اس ایک شخص کو میں نہیں دیکھ سکتا نا، تو وہ کتنے عظیم لوگ ہوں گے، وہ کتنے عظیم ہمارے بزرگ ہوں گے جنہوں نے ہمارے سامنے لاشیں بکھرتے ہوئے دیکھیں۔ وہ کتنے لوگ ہوں گے عظیم کہ جن کا جگرا یہ ہوگا
جن کا جگرا یہ ہوگا کہ ان لوگوں نے اپنے سامنے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو ذبح کرنا پڑا کہ اگر اس کی آواز یہودی نے سنی تو پورا کا پورا قصبہ تباہ ہو جائے گا. آپ مجھ سے اس بات پر کس قدر میں آپ کو دلائل پیش کروں. میری قوم کا یہ حال ہو گیا ہے. میں اپنی بات کو مکمل کروں گا, آپ کے وقت کو زیادہ نہیں لوں گا, بیکاز ہماری قوم کا مزاج ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں 5 منٹ مسجد میں یا اصلاح کی بات سنتے ہوئے دکھتے ہیں اور 3 گھنٹے کی سینما کی فلم ہمارے ہاں ایسے گزرتی ہے جیسے 5 منٹ کا ٹائم گزرا ہو. لیکن معذرت کے ساتھ میں آپ سے اس بات پر معذرت بھی کر رہا ہوں, لیکن ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے نظام کو. آپ یقین کریں دکھ ہوتا ہے یہ بات سن کے. کچھ دن پہلے ٹیلی ویژن پر آپ سب نے دیکھا ہمارے ملک کی وزیر وہ یہ کہتی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم ملک میں سینما ہال کھول رہے ہیں. کہ کیا معیار ہماری قوم کا آ گیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں درس دینا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری قوم کو اٹھانا ہے. ہم کس معیار پہ گر گئے ہیں. اور وہاں پر دعا ہو رہی ہے, سینما ہال اوپن ہوئے, دعا ہو رہی ہے ہاتھ اٹھا کے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ کام یزید نے بھی نہیں کیا ہونا, آپ یقین کریں. یہ کام یزید نے بھی نہیں کیا ہونا جو کام میرے ملک میں ہو گیا ہے. تو کیسے پھر اس ملک کے ساتھ یہ مسئلہ ہوگا. لیکن میں ایک بات بتاؤں, ڈونٹ بی ڈسہارٹ ود مائی کنٹری. کیوں؟ اس کی صرف ایک ریزن ہے میرے پاس. حالات بہت خراب ہے, بہت خراب ہے. اس کی صرف ایک ریزن ہے میرے پاس کہ آپ نے پاکستان سے مایوس نہیں ہونا. اور وہ ریزن یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت علی سے روایت ہے کہ آپ نے ہند کی طرف رخ کر کے فرمایا مجھے اس ہند سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں, مجھے اس ہند سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. تو وہ ہند یہ میرا پاکستان تھا. جہاں ہند سے مراد ہندوستان نہیں ہے. یہ تقسیم ہوئی, تقسیم کے بعد یہ جگہ بالکل وہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کے اس جملے کے اوپر آپ بلیو کریں. اور غزوہ ہند کا نام آپ نے سنا ہوا ہے, اس میں بھی یہ روایت ہے کہ وہاں پر جو لوگ شرکت کریں گے, ایک وہ لوگ اور ایک وہ لوگ جو امام مہدی کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ان دونوں کے بارے میں ہے کہ یہ لوگ جنتی ہوں گے. اب غزوے کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ اہل علم حضرات سے رجوع کر سکتے ہیں. جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے رہے ہیں وہ غزوہ ہے. اور سیریا کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس میں اللہ کے رسول تشریف نہ لے جائیں, آپ لشکر روانہ فرما دیں. اس کو غزوہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس میں اللہ کے رسول کی مدد اور نصرت شامل ہوگی آپ کے ساتھ. تو میری قوم اس وقت کھڑی ہوگی جب یہ قوم دوبارہ سے اپنے اس علم کی طرف پلٹے گی. میری قوم نے آج کتابیں پڑھنا بھی چھوڑ دی, قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دیا. آج اگر میری قوم بڑھنا چاہتی ہے تو آپ یقین کریں ان کے پاس ایک ہی اصول ہے اور ایک ہی دستور ہے, وہ قرآن کا دستور ہے. اس قرآن کے دستور کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور نظام نہیں ہے. اپنی بات اس شعر پر اختتام کروں گا. باتیں بہت ہے کہنے کے لیے, بڑوں کی طرف سے مجھے آرڈر ہو چکا ہے کہ کتاب سادہ رہے گی کب تک, کتاب سادہ رہے گی کب تک, کبھی تو آغاز باب ہوگا. کتاب سادہ رہے گی کب تک, کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. اور اپنے اس شعر پر میں اختتام کروں گا کہ یہ غزل میری لکھی ہے, اس لیے میں یہاں پر چند 1 منٹ سے پہلے یہ کور ہو جائے گی. یہ میری غزل آپ اپنے دل کے کانوں سے سماعت فرمائیں گے تو یہ آپ کے دلوں میں اترے گی بھی. اے الہی آپ کوئی ایسی بارش فرما دے جو میری قوم پر پڑے تو ضمیر جگا دے. اے الہی اب کوئی ایسی بارش فرما دے جو میری قوم پر پڑے تو ضمیر جگا دے. ہر طرف سے ہم پر عذاب ہے کدھر جائیں, ہر طرف سے ہم پر عذاب ہے کدھر جائیں. تو اپنی رحمت سے ہماری خطائیں مٹا دے. دیار غیر میں, سر توجہ فرمائیے گا, دیار غیر میں یہ حاکم ہمیں بیچ چکے ہیں, دیار غیر میں یہ حاکم ہمیں بیچ چکے ہیں. تو ہمیں فقط اپنے در کا محتاج بنا دے. اور بیچ چکے ہیں ہم اپنے اسلاف کے مدفن بھی, بیچ چکے ہیں ہم اپنے اسلاف کے مدفن بھی. ہماری اس نسل کو اب قوم کا محافظ بنا دے. اور گورے انگریز کے کالے جوتوں پر میری قوم کا سودا کیا. یہ بد دعا ہے ان لوگوں کے حق میں. گورے انگریز کے کالے جوتوں پر میری قوم کا سودا کیا. ایسے قوم فروشوں کو تو نشان عبرت بنا دے. اور بٹوارا ہوا میری قوم کا حکمرانوں کی جنگ میں, بٹوارا ہوا میری قوم کا حکمرانوں کی جنگ میں. ان کے دلوں کو اب باہم شیر و شکر فرما دے. بٹ رہا ہے میرا کشمیر, میری شاہ رگ کٹ رہی. امت مرحوم کو اب شکستہ ہونے سے بچا لے. ظلم جھوٹ دھوکہ رشوت سود سب عام ہے یہاں, ظلم جھوٹ دھوکہ رشوت سود سب عام ہے یہاں. تو ہمیں اپنے غضب سے محفوظ فرما دے. اور اجڑے چمن کا ایک شاہین فریاد کرتا ہے تجھ سے, یہ مکتا ہے,
اجڑے چمن کا یہ شاہین فریاد کرتا ہے تجھ سے، الہی امت کے اس بیڑے کو پھر پار لگا دے، الہی امت کے اس بیڑے کو پھر پار لگا دے۔ میں ٹائم زیادہ لینے پہ آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ یہاں پہ کھڑا اوپر۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنے خیالات اور جذبات سے ہمیں آگاہ کیا اور ہمارے سوئے ہوئے ضمیر کو جگانے کی کوشش کی۔ تھینک یو سو مچ۔ اپنی ہر سانس تیرے نام کرتے ہیں،